بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ وسخر لکم اللیل، وہ اللہ ہے جس نے پوری رات تمہاری خدمت میں لگائی، والنہار دن، والشمس سورج، والقمر اور چاند، والنجوم مسخرات بامرہ اور سارے ستارے بھی اسی کے حکم کے ہی تابع ہیں۔ ان فی ذالک، ان تمام نشانیوں میں، لآیات لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہے جو سمجھ رکھتی ہے۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور ان چیزوں کو بھی بنایا جن کو تمہارے لیے پیدا کیا اور اس کے رنگ بھی مختلف بنائے، بے شک اس میں بھی ایسی قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتی ہو۔ وہو الذی سخر البحر، وہ اتنا بڑا اللہ ہے جس نے سارے سمندر و دریا بھی تمہارے تابع کر دیے، لتأکلوا منہ لحما طریا، تاکہ اس سے تازہ ترین گوشت حاصل کر کے کھاؤ، وتستخرجوا منہ حلیا، موتیوں کے گچھے نکالو، تلبسونہا، جن کو تم پہنتے ہو، وتری الفلک مواخر فیہ، اور آپ دیکھتے ہیں وہ کشتیاں جو پانی کو چیر کے آگے جا رہی ہوتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ اللہ نے اس لیے بنائے تاکہ خدا کی راہ میں روزی تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ ہی کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آیت نمبر 12، 13، 14، پارہ نمبر 14 سورۃ النحل۔ اللہ کی قدرتیں۔ انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ سخر لکم اللیل، رات اس کے تابع ہے، رات اس کے تابع ہے، رات کو اندھیرے کا چھا جانا، پھر اس رات میں نیند کا آ جانا۔ وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے رات کو تمہاری نیند کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایک رات کو اگر آپ جاگ لیں، کئی ہفتوں تک آپ کے جسم پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ایک رات کی نیند آپ کے لیے پورے دن کی حرکتیں، برکتیں اور تمام تحریکیں زندہ کر دیتی ہے۔ آج تک دیکھو کب سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور آج تک تم ہو، کب تک ہم نے رہنا ہے، مگر آج تک رات کی ڈیوٹی کا کبھی ناغہ نہیں ہوا، اور رات کبھی مس نہیں ہوئی، اور رات ہمیشہ آتی ہے، اور رات میں غروب سے لے کے صبح طلوع تک کے جو نظارے ہیں یہ آج تک اپنی ڈیوٹی کیا کر رہے ہیں، پوری ادا کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، والنہار، دن جو ہے یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے، دن کی روشنی، دن کی دھوپ، دن میں نقل و حرکتیں، دن میں انسانوں کا چلنا، کائنات کا گھومنا پھرنا، بازاروں کا کھلنا، ہر انسان کی آنکھ کھلے اور وہ اس کو دیکھتے ہوئے اپنے دن کی تمام ضروریات پوری کر لیتا ہے، اور پھر میرا اللہ اس دن کو لے کے چلا جاتا ہے۔ والشمس، چاند، سورج، یہ دو نعمتیں روزانہ تمہارے سامنے آ رہی ہیں، روزانہ تمہارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں۔ کوئی ایک کتاب بتائی جائے، کوئی ایک ادارہ بتایا جائے، کوئی ایک انسان بتایا جائے، کوئی ایک جانور بتایا جائے، کوئی ایک درندہ بتایا جائے، کوئی ایک چیونٹی بنائی جائے جس نے آج تک یہ کہا ہو کہ آج تک سورج نہیں نکلا یا کبھی چھٹی کر گیا، چاند نہیں نکلا یا کبھی چھٹی کر گیا، اوپر بادل آ جائیں، اوپر دھند آ جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، سورج آپ کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے، میری نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت کے ہاں اس کا وجود قدرت موجود ہے، اور وہ سورج پھر بھی اپنی ڈیوٹی پہ ہوتا ہے، اور یہ سارا کا سارا نظام بھی میرے اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ جب درجہ حرارت بڑھتا ہے، انسان گرم ہو جاتے ہیں، پھر میرا اللہ کبھی سورج کو تھوڑا چھپاتا ہے، کبھی اس کو ہلکا کر دیتا ہے، کبھی اس کو دور کر دیتا ہے، کبھی میرا اللہ اس کے نظام قدرت میں تھوڑی سی ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، کبھی بارشوں کے چھٹے پڑتے ہیں، کبھی آندھیاں چلتی ہیں، ورنہ اگر وہ لگا ہی رہے اور درجہ حرارت بڑھتا ہی جائے، جس طرح قیامت میں حشر کے قریب جو ہے، حشر کے میدان میں ایک نیزے کے فاصلے پہ ہوگا، ایک میل کا فاصلہ تو کیا، بلکہ آج کل جون جولائی میں سورج کی جو تپش ہوتی ہے، بعض ایسے علاقے ہیں جہاں ہنڈیاں رکھ دیں، بیچ میں پانی ڈال دیں، بیچ میں گوشت ڈال دیں، وہ گوشت گل جاتا ہے، اتنی حرارت، اتنا نظام قدرت ہے۔ لیکن اللہ نے ہمارے اندر معتدل رکھا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں قوت برداشت بھی دی ہوئی ہے، اللہ نے ہمارے سارے نظام کو چلایا ہوا ہے۔
آج تک اس کی چھٹی کوئی نہیں۔ والنجوم مسخرات بامرہ، سارے ستارے ایک ایک ستارہ میرا اللہ اپنی اپنی جگہ نکالتے ہیں، ایک ایک ستارہ۔ آپ ذرا کبھی باہر نکل کر ان کی ترتیب دیکھا کریں، اور باہر نکل کر ذرا ان کا نقشہ دیکھا کریں، اور باہر نکل کر ان کا حسن دیکھا کریں۔ ہم تو اس طرح ہی بے یار و مددگار پڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر آنکھ کو ایسے لگانا بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ اور ایک گڈی اڑا رہا ہو نا بندہ، اور اس کو پتہ چل رہا ہے جی کہاں تک پہنچ گئی ہے، بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، دور جاتی ہے اور غور سے دیکھتا ہے۔ کبھی نظر کم پڑتی ہے تو اس کو اینک بھی لگا کے دیکھ لیتا ہے، اور پھر اس کے زاویے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھو وہ کتنا اوپر دیکھ رہا ہے گڈی کی طرف، لیکن کبھی ہم نے 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ اپنی آنکھوں کو کبھی ستاروں پہ لگایا ہو، کبھی چاند پہ لگایا ہو، کبھی ہم سورج پہ لگا کے رکھیں، کبھی ہم اس نظام قدرت کو دیکھیں، تو روزانہ ہمیں اللہ کی قدرت کا استحضار ہوتا ہے، روزانہ ہمیں اللہ کی قدرت کا حضور ہوتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی ملنگ فقیر ڈھنگا الٹا پلٹا آپ کے سامنے کوئی کرامتیں بتائے اور ظاہر کر دیتا ہو، اور آپ اس کو اپنی کاپی میں لکھ دیتے ہیں، اس کے ریکارڈ میں لکھ دیتے ہیں، اور پوری دنیا میں اس کی تشہیر کر دیتے ہیں، لیکن میرے اللہ کی جو دعوت اور دین اور توحید ہے، اس کے بیان کرنے میں مجھے شرم آ رہی ہوتی، مجھے کیا آ رہی ہوتی ہے؟ شرم آ رہی ہوتی ہے۔ اور ساری دنیا اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی پوجا کرتی جا رہی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، جو اللہ اپنی تمام چیزوں کی پابندی کے ساتھ ترتیب ہمیں دیتا جا رہا ہے، اور آج تک ان کی کوئی چھٹی نہیں ہوئی، آج تک ان کا کوئی ناغہ نہیں ہوا۔ اللہ کہتے ہیں لآیات لقوم یعقلون، عقل مند قوم کے لیے ان تمام چیزوں میں خدا کو پہچاننے کی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اور قرآن پھر کیا کہتا ہے؟ وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ، زمین سے جو تمہارے لیے چیزیں نکالی ہیں ان کے رنگوں کو دیکھو۔ ایک بارش آپ کے 100 کنال کے باغ پہ پڑتی ہے، اور اس کے اندر آپ نے دیکھا مختلف درخت ہیں، ان کے مختلف پھول ہیں، ان کے مختلف کلر ہیں، پھر اس کے بعد ان کے پھل نکلتے ہیں، ان کے مختلف سائز ہیں، مختلف ان کے کلر ہیں، مختلف ان کے ذائقے ہیں، مختلف ان کے رنگ ہیں، پھر اس کے بعد کئی چیزیں نباتات ہیں، چاولوں کا کلر، گندم کا کلر، جو کا کلر، ہیں جی، آلو کا کلر، بھنڈی کا کلر، توری کا کلر، کریلے کا کلر، ٹماٹر کا کلر، مرچوں کا کلر، سرسوں کا کلر، ساگ کا کلر، پالک کا کلر، اور تربوز کا کلر، خربوز کا کلر، اور اس طرح گھیے کا اور کدو کا، اور تمام چیزیں، اور ہر بندے کو اس کی معرفت حاصل ہے کہ یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ پھیکا ہے، اس کا یہ کلر ہے، اس کا یہ کلر ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے استعمال میں ہیں، ورنہ اس کے علاوہ جب جنگلات میں آپ جائیں تو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں قسم کی بوٹیاں اس میں موجود ہوتی ہیں، اور اس جنگل میں تلاش کرنے والا ایک ایک بوٹی کے جب فائدے بیان کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے یہ کروڑوں کی نہیں اربوں کی ہے۔ یہ جو جنگل میں وہ علاقے ہوتے ہیں جہاں پر برف باری پڑتی ہے، اور وہ لوگ 6 مہینے کا سامان لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے پاس اتنی گرم ترین بوٹیاں موجود ہوتی ہیں جن کو وہ استعمال کر کے اپنی زندگی کا بسیرا کرتے ہیں۔ اس ٹمپریچر کے اوپر بھی وہ اپنا حصہ وہاں رکھتے ہیں، اور 6 مہینے تک وہ برفانی علاقوں میں رہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے وہاں ایسی قدرت کے نظام کی بوٹیاں دکھائی ہوئی ہیں کہ وہ ہزاروں لاکھوں روپے کی بوٹیاں بکتی ہیں، اور وہ بیچتے ہیں، اور اس سے ان کا ذرائع معاش کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں میرا اللہ کہتا ہے، پھر ان کے رنگ مختلف ہیں۔ یار کتنی خوبصورت نظام کی بات ہے کہ آج تک ان رنگوں کے حسن کو دیکھ کر بھی ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ سائنسدان دیکھ لیں، انجینئر دیکھ لیں، آج تک وہ پہچانتے ہیں ان چیزوں کو، اور وہ خدا کی قدرت کو بہت زیادہ سمجھ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو توفیق بھی دے دیتا ہے۔ لآیات لقوم یذکرون، یہ اس قوم کے لیے نشانی ہے جو خدا رب العزت کے وجود میں غور و فکر کرتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، یہ سمندر تمہارے تابع ہیں، دریا تمہارے تابع ہیں۔ سمندر کیا کر رہا ہے؟ پانی کو لے کے چل رہا ہے، مچھلیوں کو لے کے جا رہا ہے۔ لحمن طریہ، سب سے تازہ گوشت اس میں مچھلی ہے، سب سے تازہ گوشت اس میں مچھلی کا گوشت ہے، اور یہ مچھلی بڑی تازہ، بڑی طاقتور، بڑی مقوی، غذائے بدن، خوبصورت چیز۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اکثر جہاد کے میدانوں میں سمندر کی ان مچھلیوں نے فائدہ دیا، اور ان کو پکڑ کر ایک مہینے تک استعمال کیا۔ عبداللہ بن سلام میرے نبی کے صحابی ہیں، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے،
یہودیوں کے ہاں ان کی بہت بڑی حیثیت تھی، بہت بڑی حیثیت اور بڑی قدر تھی۔ یہ اسلام کی طرف جب آنے لگے تو میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے جواب دیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا، کیونکہ یہ جواب نبی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک سوال اس نے یہ کیا کہ جو جنت میں سب سے پہلا خوراک کا سلسلہ ہوگا وہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا مچھلی جو آتی نا، مچھلی، اس کے جگر کا جو زائد ٹکڑا ہے وہ سب سے پہلے جنت میں کھلایا جائے گا، اور واقعتاً ایسے ہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی سوال انہوں نے کیا، ایک بیٹا ہے وہ ماں پہ بھی جاتا ہے، کبھی باپ پہ جاتا ہے، یہ بیٹی ہے ماں پہ جاتی ہے، کبھی باپ پہ جاتی ہے۔ آپ سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اگر عورت کا پانی غالب آئے تو وہ عورت پہ جائے گی اولاد، اور اگر مرد کے ساتھ غلبہ ہو جائے تو وہ بچ پہ جاتی ہے۔ اس طرح کئی سوالات کیے۔ پھر اس کے بعد حضور پاک نے یہودیوں کو اس طرح بٹھا کے پوچھا کہ بھائی عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے؟ یہودیوں نے کہا جی بہت اعلیٰ ہے، بہت پڑھے لکھے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہیں فلاں، اور عبداللہ بن سلام پیچھے چھپے ہوئے۔ پھر میرے نبی نے پوچھا یہ بتاؤ یار اگر وہ اسلام لے آئے تو پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا چلو بتاؤ اگر وہ لے آتا ہے اسلام تو تمہارا کیا رویہ ہے؟ فرمایا پھر وہ گندا ہوگا اور گندوں کا بیٹا ہوگا اور گندوں کی نسلیں ہوں گی۔ ایک دم سے عبداللہ بن سلام آئے، باہر نکل کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور کہا کہ یہ پیغمبر ہیں، یہ نبی ہیں۔ تو مچھلی کی بات پہ بات چل رہی ہے کہ لحمن طریہ، ایسا تازہ گوشت ہے جس کو ذبح کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پانی کے اندر یہ مچھلی کیا رہتی ہے؟ زندہ رہتی ہے، چاہے مچھلی چھپڑ میں ہو، چاہے پانی میں ہو، چاہے نالے میں ہو، چاہے سمندر میں ہو، چاہے دریا میں ہو، وہ مچھلی تو ہے ہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کھاتے ہو، اور پھر کیا ہے؟ تستخرجوا منہ حلیہ، موتی نکالتے ہیں سمندر سے، موتی نکالتے ہیں، اور موتیوں کی بہت بڑی صنعتیں ہیں اور بہت بڑے کاروبار ہیں اور بہت بڑے نظام ہیں، خاص خاص موتی ہیں۔ آج پوری دنیا اس سے بڑی تجارت کرتی ہے۔ موتیوں کے لوگوں نے محلات بنائے ہیں، موتیوں کے ہار بنتے ہیں، موتیوں کا بہت بڑا کاروبار ہے، یہ پتھروں کا بہت بڑا کاروبار ہے، اور سمندر کے اندر ہزاروں خزانے ہیں جو آج تک کے انگریز نکالتے ہیں، اور وہ نیچے جاتے ہیں اور گہرائی میں جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں اور وہاں رہ کے اس چیز کو حاصل کرتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے، لیکن ان کے دل پہ مہر ہے، ان کے دل پہ مہر ہے۔ وہ بدبخت لوگ اتنا کچھ دیکھ کر بھی اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم ماں کے پیٹ سے ایمان والے ہیں۔ خدا کی قسم ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی توحید کے اندر دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اللہ کی ساری نعمتیں دلائل ہیں، کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی مولانا کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھاتے تو ہم اس کو ہیں جو بدک جائے، ٹوٹ جائے، بھڑک جائے اور توحید کو چھوڑ کے شرک کی طرف کیا ہو جائے؟ مبتلا ہو جائے۔ تلبسونہا، یہ چیزیں جو ہماری نکلتی ہیں، موتی ہیں اور اس میں سیخیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، یہ تم پہنو، یہ تمہارے پہننے کے لیے اللہ نے رکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کی زیب و زینت جائز بھی ہے اور عورتوں کی زیب و زینت بھی کیا ہے؟ جائز بھی ہے۔ آج یہ جو لیس ہوتی ہے کپڑوں پہ بڑی چمکیلی، اور اس پہ کئی جگہ پہ موتی لگے ہوتے ہیں، کہیں ایسی شیٹیں ہیں جن پہ موتی لگے ہوتے ہیں، کہیں ایسی جگہیں ہیں جن پہ موتی لگے ہوتے ہیں۔ تو موتی کا استعمال مرد بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سونے کا استعمال حرام ہے مرد کے لیے، ریشم کا استعمال حرام ہے مرد کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ خزانے چھپا چھپا کے رکھے ہوئے، اور وہاں سے انسان سے کہا ہے کہ اس کو تلاش کرو، نکالو۔ بھئی اللہ گراؤنڈ میں بھی تو رکھ سکتے تھے، تمہارے گھر میں بھی تو پھینک سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان گہرائیوں میں رکھا ہے اور کس طرح سنبھال کے رکھا ہے، اور یہ وہاں کی مخلوقات کے منہ سے نکلتے ہیں۔ یہ موتی مخلوقات کے منہ سے نکلتے ہیں یہ موتی، اور پوری دنیا میں اس کی بہت بڑی تجارت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے تلبسونہا، ان کو کیا کرو؟ پہنا کرو، ان کو استعمال کیا کرو۔ وتر الفلک، یہ دیکھو کشتی ہے، مواخر فیہ، پانی کو چیرتی ہے آگے نکلتی ہے، چیرتی ہے آگے نکلتی ہے۔ اس کشتی کے ذریعے آج تک کتنی تجارتیں ہوئی ہیں۔ جب سڑکیں نہیں ہوتی تھی، کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، جہاز نہیں ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہ ملاح جو تھے
یہ کشتیاں چلاتے. نوح علیہ السلام کے دور میں آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ آپ کی کشتی تھی, اس پر ایمان والوں کو سوار کیا اور ایک جودی پہاڑ پہ جا کے وہ ٹھہری. کشتی باندھ تھے اور نظام تھا, سارا چلتا تھا. اب یہ کشتیاں بھی الیکٹرک سسٹم کی آ گئی ہیں اور مختلف چیزیں ہیں, بحری بیڑے ہیں, یہ تمام چیزیں یہ سب سمندر میں چلتے ہیں, سمندر میں تجارتیں ہوتی ہیں. اور سمندر کا اپنا ایک جہاں ہے. آپ سمندر کو دیکھیں, آپ اس کی جہاز کو دیکھیں, آپ اس کی لہروں کو دیکھیں, آپ اس کی موجوں کو دیکھیں, آپ اس کے روب کو دیکھیں, آپ اس کے دبدبے کو دیکھیں, آپ اس کے نظام کو دیکھیں. لیکن میرے اللہ نے اس طرح چلایا ہوا ہے, اور سمندر پہ جزیرے بنے ہوئے ہیں. سمندر کے کنارے پہ جزیرت العرب, یہ سارا سمندروں کے کناروں پر ہے, اور دائیں بائیں اتنے خوبصورت مناظر ہیں, حسین مناظر ہیں. جہاں دنیا ختم ہوتی ہے, ناروے وغیرہ کے ملکوں میں, وہاں پر بھی پانی ہی کے ساتھ انتہا ہے, اور آگے سارا پانی ہے اور دھند ہے, اور کوئی چیز وہاں پہ نظر نہیں آتی. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, یہ ساری نعمتیں ہیں, تم اس میں سے فضل تلاش کرو, فضل تلاش کرو. آج دیکھو, روزی تلاش کرنے کے لیے دنیا کے سارے معاشرے کو دیکھ لو. خدا کی قسم, کوئی شاپر چن رہا ہے, کوئی جھاڑو مار رہا ہے, کوئی پھٹی ہوئی جوتیاں بیچ رہا ہے, کوئی چھان بورا بیچ رہا ہے, کوئی سونا بیچ رہا ہے, کوئی موتی بیچ رہا ہے, کوئی جواہر بیچ رہا ہے, کوئی دولت مند ہے, کوئی غریب ہے, کوئی فقیر ہے, کوئی تمام چیزیں ہیں. یہ سارا قرآن کہتا ہے یہ سارا فضل ہے, سارا فضل ہے. ایک چھان برے والا بھی جو ہے نا, اس پر بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے اس کو صلاحیت عطا فرمائی ہے. وہ خدا کے اس رزق کو جمع کرتا ہے, اور جمع کر کے کیا کرتا ہے, آگے بیچتا ہے, اور اس کے بعد استعمال ہوتی ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, یہ ساری یہ سورۃ النحل ہے. سورۃ النحل میں نے بتایا کہ اس کے دو نام ہیں, ایک سورۃ النحل, دوسرا سورۃ النعم. سورۃ النحل اس کو اس لیے کہا جاتا ہے آپ کے شہد کی مکھی کی ایک بہت بڑی تاریخ آ رہی ہے, اور نعم بھی اس لیے کہا جاتا ہے اس میں اللہ کے بڑے بڑے انعامات کا ذکر ہے. جیسے آج سورج ہے, چاند ہے, رات ہے, دن ہے, کشتیاں ہیں, جہاز ہیں, اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہے اللہ کے خزانے, ہے اللہ کی دولتیں. اب دیکھو نا, ہمارا سرمایہ جو ملک کا ہے وہ ہے تو ہمارے ملک میں ہی, جتنا زیور ہمارے ملک میں ہے ہمارے ملک میں ہی, اور جتنا پیسہ ہمارے ملک میں ہے سارا ہمارے ملک میں ہے. وہ الگ بات ہے, کسی کے ہاتھ میں زیادہ ہے, کسی کے ہاتھ میں اور زیادہ ہے, کسی کے ہاتھ میں اور زیادہ ہے, کسی کے ہاتھ میں تھوڑا ہے, کسی کے ہاتھ میں اس میں تھوڑا ہے, کسی کے, لیکن سرمایہ تو ہمارا یہی ہے. زر مبادلہ تو پورے ملک کا ایک ہی ہوتا ہے. آگے عوام میں اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے, لیکن جس کو تھوڑا ملے وہ بھی فضل ہے, جس کو زیادہ ملے وہ زکوٰۃ دے وہ بھی فضل ہے, جس کو اس سے اوپر ملے وہ زکوٰۃ دے وہ بھی فضل ہے. جو بندہ اچھے سوٹ پہنے اور زکوٰۃ دیتا رہے, جو بندہ بہت بڑی گاڑیاں رکھے زکوٰۃ دیتا رہے, جو بندہ بہت بڑی کوٹھیوں کا مالک بنے زکوٰۃ دیتا رہے, جو بندہ بہت بڑی دولت کا مالک بنے وہ زکوٰۃ دیتا رہے, یہ اس پر اللہ کا فضل ہے. اور جو غریب ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ زکوٰۃ لیتے رہیں, یہ ان پہ اللہ کا فضل ہے. تو زکوٰۃ دینا بھی اللہ کا فضل ہے, اور زکوٰۃ لینا بھی اللہ کا فضل ہے. دینے والا دے کر اللہ کے فضل کا اس وقت ہوتا ہے تعلق والا, اور لینے والا لے کر اللہ کے فضل سے منسلک ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل و سمجھ اور فہم قرآن اور رب کی معرفت کی خاص توفیق نصیب فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا برحمتک یا ارحم الراحمین.